وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْضَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 سے بیان ہے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرتی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو فوراً اس سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ان سے کہا گیا اب بھاگو مت اور اسی جگہ لوٹو جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، اور اپنی رہائش گاہوں میں تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ ان کا مسلسل یہی کہنا رہا حتیٰ کہ ہم نے ان کو کاٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، زندگی کی حرارت سے بجھا ہوا۔ آج سورۃ الانبیاء کی آگے آیت نمبر 11 سے 15 تک کا بیان ہے۔ اب پچھلی جو 10 آیات ہیں وہ آپ پڑھ آئے اور یہ بیان ہو چکا کہ کافروں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے آپ کی نبوت کے اوپر، کہ آپ بشر ہیں اور بشر ہوتے ہوئے نبی کیسے، رسول کیسے ہو سکتی ہیں، یا یہ آپ کے معجزات نہیں بلکہ جادو ہیں، یا یہ قرآن آپ کا من گھڑت کلام ہے، یا یہ آپ کی خیال آرائیاں ہیں جیسے کہ شاعر کرتے ہیں، جو خواب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، یہ سارا معاملات ہیں، یا پھر آپ شاعر ہیں۔ تو جتنے بھی انہوں نے اعتراضات کیے جو ان سے، ان کے جوابات ذکر کیے گئے، ان کا رد کیا گیا۔ اب یہاں سے اس امت کے جو کافر ہیں ان کو کفر نہ چھوڑنے، کہ وہ کفر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے جانے کا ایک بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافرو، کیونکہ کافر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں صحابہ کرام کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہاری بظاہر اتنی کمزور حالت کیوں ہے، اور ہم اتنے امیر کبیر کیسے ہیں، ہم تو محلوں میں رہتے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، اور تم لوگ اپنی حالت دیکھ لو، اگر تم حق پر ہو تو تمہارے پاس یہ دولت ہونی چاہیے تھی،
اور ہمیں فقیر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا بھی پہلے قرآن کریم کے مختلف دروس کے اندر ذکر گزر چکا جو ان سے۔ تو اصل میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال اور دولت کی وسعت سے جو ہے وہ دھوکہ نہ کھاؤ، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے مال بھی دیکھو اور ہماری اولادوں کو بھی دیکھو، کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر غرور نہ کرو، ان چیزوں پر، کیونکہ ہم نے بے شمار بستیوں کے کافروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کی جگہ کے اوپر ہم نئی قوموں کو لے آئے۔ اور آپ پیچھے پڑھ آئیے درجنوں جگہ پر قرآن کریم کے اندر کہ ان کی نسلوں کو جڑ سے ختم کر دیا گیا جو بے ادب اور گستاخ لوگ تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے، نبیوں کے اوپر باتیں کستے تھے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی یہ جادو ہے، یہ بشریت کا معاملہ ہے، یہ شاعری ہے، یہ آپ کے خیالی، یہ آپ کی خیال آرائیاں ہیں، آپ کے خواب ہیں، یہ من گھڑت کلام ہے۔ تو جہاں پر بھی کفار نے یہ بات کی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا، کئی انبیاء کی امتوں کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے جو ان سے مختلف جگہوں کے اوپر، اور ان کی جگہ کے اوپر ہم نے نئے لوگ پیدا کر دیے۔ اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تکبر اور غرور کی جو باتیں کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ۔ اصل چیز یہ بتائی جا رہی ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے، اس عذاب سے۔ اب جب عذاب آ گیا اب وہ اس عذاب سے بھاگنے لگے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، جس دولت کا تم ذکر کرتے تھے اور تکبر اور غرور کے ساتھ اس دولت کے اوپر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان آسائشوں کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اب بھاگ کدھر رہے ہو؟ اب عذاب کو دیکھ کر، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ شاید تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے۔ اب جب ظالموں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا تو اچانک اب وہ اس عذاب کو دیکھ کر بھاگنے لگے، تو ایک فرشتے کے ذریعے انہیں کہا گیا کہ مت بھاگو، جو تمہیں دولتیں اور آسائشیں دی گئی تھیں واپس لوٹاؤ ان کی طرف، اپنے مکان، اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ، جن عالی شان گھروں کے اوپر تم فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اس طرح کے گھر ہیں، اور تم لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہو، چھوٹے گھروں میں رہتے ہو۔ تو شاید ان سے لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سوال ہوگا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے اندر جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہ یمن کی سرزمین میں، یمن میں ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے، یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس بستی کا نام بعض نے
حصور لکھا اور بعض نے حضور لکھا، نقطے کو ہٹا دیں تو وہ بہرحال جو بھی ہے. تو اور یہ عرب کی ایک بستی تھی، تو یہ وہ بستی تھی جنہوں نے، ان کافروں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، بلکہ اللہ کے اس نبی کو شہید کر دیا تھا. یہ وہ کافر تھے جن سے، ان کافروں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. تو اللہ کی یہ عادت ہے کہ کافروں کو کافروں کی، منافقوں کو منافقوں کی، ایمان والوں کو ایمان والوں کی مثال دے کر سمجھاتا ہے. یہ طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، جیسے کہ یہاں کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اور پھر حد سے اس قدر بڑھ جاتے تھے کہ فرمائشی معجزات مانگتے تھے کہ راتوں رات سونے کے میدان بن جائیں، آسمان تک سیڑھیاں لگ جائیں، اور یہ ہو جائے اور فلانا ہو جائے، اور فرمائشی معجزات. اس کا بھی سارا رد بھی گزر چکا اور جواب بھی گزر چکا کہ ان کو فرمائشی معجزات کیوں نہیں دیے جاتے تھے. اس کی کچھ وجوہات تھیں، جو 3 وجوہات میں نے کل اور پرسوں کے بیان کے اندر عرض کی تھیں جن سی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی جب کوئی شخص یا قوم بے ادب اور گستاخ یا کفر کے اوپر ڈٹ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے کہ جو کافر اور منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جنہوں نے نبیوں کو چھوڑا یا ان کی پیغام ہدایت کو قبول نہیں کیا اور مقابلے پر کھڑے ہو گئے، یا ان کے پیغام کو قبول ہی نہیں کیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یا مذاق اڑایا دولت کے حساب سے، اولاد کے حساب سے، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس قوم کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا. اب اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کیا. ان لوگوں کو یہاں تک کہ اب اس کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے وہاں جو کافر تھے وہ وہاں سے دوڑے، جنہوں نے اس نبی کی تکذیب کی تھی اور ان کو شہید کیا تھا. اب اس پر فرشتوں نے ایک تنزیہ ان کافروں کو یہ کہا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب بھاگو نا. جن آسائشوں کا اور اپنے عالی شان گھروں کا ذکر کیا کرتے تھے، ادھر آ جاؤ نا واپس، اپنے انہی گھروں میں، محلوں میں آ جاؤ جن کے اوپر تم فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے. شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری. اب آؤ ان گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے ان گھروں کا اور تمہارے اس مال اور دولت کا کیا بنا، اور تم بتا سکو جو تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کا ہمارا معاملہ کیا بنا جون سے. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے. یعنی ہم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، وہ ہمیں بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے، مگر ہم اپنی جگہ پر اکڑ کے ڈٹے رہے ڈٹے رہے ڈٹے رہے اور انکار کرتے رہے.
اسی وجہ سے ہماری بربادی کا سامان شروع ہوا اور ہم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ اب جب بخت نصر کے ظلم سے ان کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، انہوں نے بھاگنا چاہا اور بھاگ کر بھی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا نہ پائے تو اب وہ مایوس ہو گئے۔ اب انہیں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا اب انہیں یقین ہوا کہ ہمارے نبی ہمیں بلاتے رہے مگر ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری بربادی کا جو عذاب ہے اس کی ابتدا، اب وہ عذاب نازل ہوگا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب وہ اپنے گناہ کا خود سے اعتراف کر رہے تھے، اب ان کو ایک ندامت تھی اور وہ اس ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ مگر یہ آپ قرآن پاک کی تفسیر میں پہلے پڑھ آئی ہیں کہ جب عذاب شروع ہو جائے، عذاب کی ابتدا ہو جائے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جتنی مرضی ندامت ہو، یہ قرآن پاک کے اندر پیچھے مختلف دروس کے اندر یہ ذکر گزر چکا کہ جب عذاب شروع ہو جائے گا یا عذاب کو دیکھ لیں گے کہ اب ہم پر عذاب نازل ہونے لگا ہے، اس کی ابتدا ہو گئی ہے، اب ان کی ندامت اور ان کی توبہ، اس گناہ کا اقرار اب ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب ان کا یہ اعتراف کر لینا یا مان لینا ان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ فما زالت تلک دعواہم، اب ان کی چیخ و پکار جو اب عذاب ان کے اوپر نازل ہونا تھا، ایک تو بخت نصر نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کی یہی چیخ و پکار رہی اور وہ کہتے رہے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے کہ ہم ان کے بلانے، اپنے نبی کے بلانے کے اوپر ہم ان کی طرف نہ گئے، جو وہ کہہ رہے تھے ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں جیسے کھیت کو کاٹا جاتا ہے ایسے ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جیسے کھیت کو جب کاٹا جاتا ہے، کٹائیاں ہوتی ہیں، کٹائی سے پہلے جو فصل نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، کٹائی کے بعد بظاہر بربادی ایک دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ فصل ساری کٹ چکی ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ان کو نہیں، ان کی اولادوں کو، نسلوں کو ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور جب آگ بجھ رہی ہوتی ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے بجھی ہوئی آگ کی طرح تھے، وہ قرآن کہہ رہا ہے بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب جب آ جائے اور شروع ہو جائے اس وقت اپنے گناہ کا اعتراف یا اپنے جرم کا اعتراف یا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں دیتا۔ جس کی مفسرین مثال یہ دیتی ہیں کہ جیسے پھل
وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے، جو فصل، جو درخت اپنے وقت کے اوپر، وہی جو وقت پر بویا جائے، اور بے وقت کی بوئی ہوئی جو کھیتی ہے وہ پھل نہیں دیتی، بھلے جتنا مرضی قیمتی بیج لگا دیا جائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اسی طرح توبہ وہی فائدہ دیتی ہے جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے۔ بے وقت کی جو توبہ ہے، بے وقت کی توبہ جب وقت گزر چکا ہو، وہ عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔